اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہم لوگ تقریباً اس کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں، قیامت کی جو بحث تھی، اور اس بحث کے اختتام پر اگر آپ دیکھیں آئی تھنک 117 یا اس سے بھی پہلے اگر آپ آ جائیں 116 پر شفاعت کی بحث، اور پھر یہ 116 نمبر پر در توبہ کا کھلا ہونا، یہ وہ ٹاپکس تھے جن کے اوپر ہماری بات غالباً ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 117 ہے 117 نمبر کا، اس میں یہاں پر ڈسکس انہوں نے اس بات کو کیا ہے کہ ہر انسان اپنے نیک اعمال کی جزا کو پائے گا۔ یہ بھی ایسا فینومینا ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ میرے خیال میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عقیدہ قیامت ہے اس کی بیسکس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جو آیت انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی وہاں پر دیکھے گا۔ اس کے ذیل میں ہماری وہ بات غالباً ہوئی تھی تجسم اعمال کی، کہ ایک باقاعدہ ایک نظریہ، ایک فلسفی یہ ہے کہ جو عمل ایک انسان یہاں پر کرتا ہے اس عمل کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ جس کو میدان قیامت میں ڈسپلے کیا جائے گا، پریزنٹ کیا جائے گا۔ بعض دیگر علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجسم اعمال کے قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو عمل ایک انسان کر رہا ہے اس کی ایک جزا ہے، اس جزا کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ بہرحال اگر آپ عوامی لیول کے اوپر دیکھیں تو اس بحث کا کوئی بہت زیادہ اثر ہے نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں چاہے آپ اس عمل کی شکل مانیں یا عمل کی جزا کی شکل مانیں، اس کے بدلے میں ریوارڈ یا ثواب کچھ نہ کچھ تو اس کو حاصل ہو رہا ہے، چاہے وہ عمل ہی شکل بن رہی ہو یا اس کی جزا کی شکل ہو۔ دوسری جو آیت یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے وہ سورہ نجم کی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ یہ جو اپنی کوشش ہے اس کو عنقریب دیکھے گا، اور پھر اس کے لیے اس کے بعد پورا بدلہ ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے بہت اچھی ایک آیت ہے کہ جو اس کانٹیکس کے اندر پیش کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے ایک فنومینا ہے جس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم نے اس کو بھی پہلے ڈسکس کر لیا ہو، لیکن بہرحال ایک سیکوینس میں جب چیز آ رہی ہے تو دیکھ لیں، اور وہ ہے ہبط عمل۔ ہبط کا مطلب ہے نل اینڈ وائڈ، یعنی کسی چیز کو کل عدم قرار دینا، ایسا ہونا کہ جیسے وہ نہیں ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان اگر کر لے تو جو اچھا کام اس نے کیا ہے اس اچھے کام کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح قرآن کے اندر جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے ہبط کا، کہ ہبط عمل ہو گیا۔ مثلا قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اسے کہ جو اللہ نے نازل کیا، وَأَحْبَطَ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ہبط کر دیا۔ وہی ہبط کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہبط کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کچھ ایسا کرے کہ جس کے نتیجے میں آپ بالکل اگر آج کل کی اصطلاح میں کہیں خود کش بم دھماکہ، کہ حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، خود اپنا ہی نقصان کر لیا، یعنی اس عمل کے نتیجے میں خود اپنا ہی نقصان کر لیا، اس حد تک کہ جو دوسرے عمل تھے وہ بھی سارے کے سارے نلیفائی ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ مثلا ایک انسان ہے، مسلمان ہے، مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے قتل نفس محترم کو بعض علماء اس بات کے قائل ہیں، اور بھی ہیں فہرست۔ آقے والدین مثلا بہت نیک کام کیے، بہت کچھ کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال خدا نہ کرے کوئی اتنا جری ہو جائے کہ مثلا ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کر دے کہ جو نہ، یعنی بیان بھی کرنا اچھا نہیں لگتا،
تو یہ آقِ والدین ہے، تو پھر عین ممکن ہے کہ اس آقِ والدین ہونے کی وجہ سے وہ جو جملہ آپ سنتے ہیں جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائے گا، تو فار واٹ گڈ ریزن؟ مثلا اس نے بہت سارے اچھے کام کیے، تو ہو سکتا ہے کہ جہنم کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے مگر جنت کی جو بو ہے وہ بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ یہ ہفتے عمل کے مختلف لیولز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، ایک یہ ہے کہ جنت سے محروم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر انہوں نے جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے گا، فَيَمُتْ، اور وہ مرے گا، وَهُوَ كَافِرٌ، جبکہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ افراد ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط کر دیے جائیں گے، ایز ایکسپلین۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، جو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے دو لفظوں کا فرق بیان کیا ہے، اور وہ دو لفظ ہیں وعدہ وعید۔ دونوں کا مطلب پرومس کا ہے، مگر ایک پرومس ہے جزا کا اور ایک پرومس ہے پنشمنٹ کا۔ اس وعدے کا تعلق جزا کے ساتھ ہے، ریوارڈ، اور وعید کا تعلق ہے پنشمنٹ کے ساتھ۔ عام طور پر یہ اسی طریقے سے آیا ہے، مگر قرآن مجید کے اندر کہیں پر آپ کو وعدے کا لفظ دونوں کے لیے بھی ملے گا، کیونکہ ان پرنسپل تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس مطلب کو دونوں معنی کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ایک اصطلاح کے طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ہاؤ اٹ از یوزڈ، تو وہ ورڈ زیادہ تر ریوارڈ کے لیے، جزا کے لیے استعمال ہوا، اور قرآن مجید کے اندر وعید اس کو کہا گیا کہ جو پنشمنٹ سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے ڈسکس کیا یہاں پر وہ یہ، اور بہت اچھی بحث ہے، اور یہ عدل کے ساتھ جڑ جاتی ہے، کہ وعدے کی خلاف ورزی، اسی ایکسپلینیشن کے ساتھ کہ یہ وعدے کی جو خلاف ورزی ہے یہ قبیح ہے، یعنی ایک وعدہ کیا گیا اور پھر اس وعدے کو وفا نہ کیا جائے جو ریوارڈ سے متعلق ہے، کہ یہ قبیح ہے، یعنی عقلاً جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت برا ہے، قبیح ہونا۔ اگر آپ کے ذہن میں حسن و قبح عقلی والی جو بحث ہے عدل کی وہ اگر ہو تو اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ جو چیز قبیح ہے وہ پروردگار نہیں کرے گا، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو قبیح ہے، جو برا ہے۔ تو اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ایسا ایسا کرو گے تو جنت ملے گی، اور پھر وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو یہ پروردگار عالم کے شان کے خلاف ہے، اللہ اس سے بالاتر ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ اس سے بالاتر ہے کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے، یعنی جو جزا کا وعدہ اس نے کیا ہے وہ ساری کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں، اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا بندے نے کہ جس کی وجہ سے اس کا عمل حبط ہو جائے۔ ایک تو آپ کہیں نا کہ ٹھیک ہے، ایک ہم نے ڈیزائن تو دیا تھا آپ کو، آپ نے تو اس کی مخالفت کی ہے، تو مخالفت بھی نہیں کی ہے، کام بھی کیا ہے، مومن بھی تھا، حبط عمل والا کوئی کام بھی نہیں کیا، وہ عمل جو تھا وہ بھی انجام دے دیا۔ اب پروردگار عالم کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا، معاذ اللہ، ہاں میں نے کہا تھا کہ میں اجر دوں گا، ہاں میں نے کہا تھا کہ میں ثواب دوں گا، ہاں تم نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ عمل باطل ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مگر جاؤ نہیں دیتا، یہ نہیں ہوگا، مگر جاؤ ثواب نہیں دیتا، یہ نہیں ہوگا۔ کیا پروردگار ایسا کر نہیں سکتا؟ کر نہیں سکتا سے کیا مراد ہے؟ اگر ظلم کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، مگر خدا کی شان کے خلاف ہے کہ خدا ایسا کچھ کرے، یہ خدا کے لیے سزاوار نہیں ہے، خدا کی شان کے خلاف ہے کہ خدا ایسا کوئی کام انجام دے کہ اگر اس نے ثواب کا وعدہ کیا ہے اور پھر وہ اس کی مخالفت کرے۔ وعید میں ایسا نہیں، وعید میں ایسا نہیں، وعید پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ کے اندر کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا، سزا مل رہی ہے، تو اگر وہ پنشمنٹ ایز اناؤنسڈ دے دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، پہلے سے ایک ڈیزائن دے دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا یہ کرو گے تو یہ ہوگا،
اب اس نے ایسا کیا، پنشمنٹ کے لیے وہ کوالیفائی کرتا ہے، لیکن اگر یہ پنشمنٹ نہ دی جائے یا اس کے اندر کمی کر دی جائے، یا وہ پنشمنٹ نہ دی جائے یا اس کے اندر کمی کر دی جائے، تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی رحمت کا اظہار ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جناب یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بلندی ہے، یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر اس کو پنش کر دیا جاتا تو ظلم نہ ہوتا، لیکن پنشمنٹ اگر اس کی ویو کر دی جائے یا اس کے اندر کچھ لینینسی دے دی جائے تو یہ پروردگار عالم کے لیے قبیح نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار کی مرسی، پروردگار کی رحمت کا اظہار ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں وہ جو بات آئی تھی کہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں خدا کے معاف کرنے کی، اس میں ایک یہی تھی کہ پروردگار عالم بغیر توبہ کے، بغیر شفاعت کے، مگر اپنی رحمت کی وجہ سے اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے یہ چیز بعید نہیں، ضروری نہیں ہے اس کے لیے، مگر اس کے لیے بعید نہیں، چونکہ وہ حکیم ہے، لہٰذا اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اگر وہ معاف بھی کرے گا تو دیر مسٹ بی سم وزڈم بیہائنڈ، مگر وہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو بھی آپ دیکھ لیں، شفاعت کے بعد بھی معاف کر دینا، یہ بھی تو لطف ہے، یہ بھی تو فضل ہے، یہ بھی تو رحمت ہے پروردگار کی۔ ورنہ اگر شفاعت کے بعد بھی وہ اگر معاف نہ کرے تو پروردگار عالم کے اوپر کوئی الزام تو نہیں ہے، کوئی اس نے ظلم تو نہیں کر دیا، کوئی برا کام تو نہیں کر دیا، کوئی قبیح کام تو نہیں کیا۔ ایک بندہ ہے وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، خدا کہتا ہے میں توبہ قبول کروں گا، یہ بھی خدا کا رحم ہے اگر آپ غور کریں، ورنہ تو وہ کوالیفائی کر چکا ہے اس پنشمنٹ کے لیے، اس برے کام کے انجام دینے کی وجہ سے پنشمنٹ کے لیے وہ کوالیفائی تو کر چکا ہے، لیکن اب یہ پروردگار کی رحمت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں کہ وہ کہے کہ تم توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وعید کے جو ان پرنسپلی نافذ ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف ہے، مگر یہ وعید کی خلاف ورزی پروردگار کی شان کے خلاف نہیں، پروردگار کی رحمت کا اظہار۔ ہوپ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ، مشکل تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز بھی یہاں پر ڈسکس کی ہے، اور وہ ہے تکفیر اعمال بد۔ بعض لفظ عجیب سے ان کے معنی بن جاتے ہیں، پھر اگر کوئی دوسرا مطلب آتا ہے تو ذہن قبول نہیں کرتا۔ تکفیر کا مطلب کیا ہے؟ تکفیر، ہاں جی زور سے بولو، پنکھا چل رہا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں کفر کرو گے تو کفر کرو گے، ہاں احسن احسن احسن۔ کفر کا بیسیکلی تو مطلب وہ ہے جو انہوں نے بیان کیا، چھپا دیں۔ ایون جو دانہ ہوتا ہے نا، دانہ اگر اس کو کسان زمین کے اندر بو دے گا تو یہ بھی کفر ہے، یہ اس کو کافر بھی کہتے ہیں۔ کافر کرتا کیا ہے؟ کافر چھپاتا ہی تو ہے، کافر انکار کرتا ہے نا، اس انکار کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ جو حقیقت تھی اس کے اوپر پردہ پڑ گیا، یہ اس کے برے معنی ہے کہ حقیقت کو آپ نے ڈھک دیا، چھپا دیا، کنسیلڈ ہو گئی وہ حقیقت، وہ ٹروتھ، اور ایز اے ریزلٹ جو اس کا مرتبہ اور مقام تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہو پایا۔ کافر انکار کرنے والا، کافر چھپانے والا، وہ اسی اعتبار سے۔ کیا اس کا کوئی اچھا مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیا اس کا برا مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دانے کو آپ نہیں چھپائیں گے تو وہ پودا نہیں بنے گا، درخت نہیں بنے گا، تو وہ چھپانا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیوں کے اوپر کفر کر دیں گے، یعنی ہم تمہاری برائیوں کو چھپا دیں گے، تو یہ تو اچھا ہے، اٹس ناٹ بیڈ۔ تکفیر کا مطلب عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے ان نعروں کے خلاف، کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر فلانا کافر، کافر کافر، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تکفیر، انہوں نے تکفیر کر دی۔
آپ نے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ سنا ہوگا تکبیر، تکفیر، تکبیر، تنویر، تعبیر، یہ سب ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی باب سے ہیں عربی کے اعتبار سے، گرامیٹیکلی یہ باب تفعیل کے مصدر کہلاتے ہیں۔ تکبیر نکلا ہے کبر سے، تکفیر نکلا ہے کفر سے، تنویر نکلا ہے نور سے، ٹھیک ہے جی۔ اب مطلب کیا ہے؟ تکبیر، کبر، کبر کا مطلب بڑائی، تکبیر کرنا یعنی خدا کی بڑائی کو بیان کرنا، لکھا نہیں ہے لیکن مطلب یہی ہوتا ہے، اگر کچھ اور نہ ہو تو ذہن یہی آتا ہے کہ اچھا تکبیر، کس کی تکبیر؟ یعنی کس کی کبریائی کو بیان کرنا، خدا کی کبریائی کو بیان کرنا۔ تکفیر، کسی کو کافر بیان کرنا، آپ نے سنا ہوگا ہم تکفیر کے خلاف ہیں، یعنی ہم ایسے ہی کسی کو کافر قرار دے دینے کے خلاف ہیں، یہ ہے تکفیر۔ تکفیر، کفر، کسی کے لیے کفر کو بیان کرنا، وہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے لیے کفر کو بیان کرنا، there must be some very strong reason، کسی کو کافر کہنا مذاق نہیں ہے، یہ ہے تکفیر۔ اب آئیے، یہ تو ہو گیا ایک نیگیٹو جو مطلب اس کا تکفیر کا بنتا ہے، اب اس کو دوسرے رخ سے ذرا دیکھیے۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کفر کریں گے، اب یہ نیگیٹو معنی میں نہیں ہے، ہم کفر کریں گے، کس چیز کا کفر کریں گے؟ تمہاری برائیوں کا کفر کریں گے، یعنی تمہاری برائیوں کو چھپا دیں گے، تمہاری برائیوں کا انکار کر دیں گے۔ انکار کر دیں گے جھوٹ کے عنوان سے نہیں، یعنی تم کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، تم کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ جو آیت یہاں پر انہوں نے لکھی ہے، یہ وہی گناہ کبیرہ اور صغیرہ والی ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اپنے آپ کو بچا لو ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تکفیر کر دیں گے، تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم ویسے ہی اگنور کر دیں گے۔ یہ ہے تکفیر کا ایک مطلب جو اچھا مطلب ہے۔ خدا کا انکار کرنا برا ہے، یہ ہے وہ کفر جو ناپسندیدہ ہے۔ بتوں کا انکار کرنا وہ بھی کفر ہے اور وہ اچھا ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ من یکفر بالطاغوت، من جو یکفر کفر کرے گا، کس کا؟ بالطاغوت، طاغوت کا، سرکشی کا، سرکشوں کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ وابستہ ہو گیا، جڑ گیا اللہ کی مضبوط رسی سے۔ اب یہاں پر جو کفر کہا گیا برا نہیں ہے، یہ کفر اچھا ہے۔ اب یہاں پر سمجھیے گا کیس کیا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایک لفظ جو ہے نا کافر، اگر آپ اس کو ایبسولوٹلی استعمال کریں تو ذہن کے اندر ایک کانٹیکسٹ چلا آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ذہن فوراً اسی ایک مطلب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں کافر تو ذہن میں آتا ہے کافر باللہ، یعنی اللہ کا کفر کرنا، لیکن اگر آپ ان پرنسپل دیکھیں تو لفظ کافر آپ کے سامنے اٹ کین بی گڈ، اٹ کین بی بیڈ۔ یہ کفر جس کی بات کی جا رہی وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ایک اصطلاح جب بن جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہ گزارش کی ہو، مجلس، اگر میں یہ کہوں میں مجلس میں جا رہا ہوں، آپ کیا سمجھیں گے؟ مجھے مجلس میں جانے میں دیر ہو رہی ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب؟ مجلس کا اگر آپ ڈکشنری کے اعتبار سے مطلب دیکھیں، بیٹھک، کوئی بھی بیٹھک، وہ ویسے ہی چار افراد بیٹھے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، مجلس ہے۔ لیکن جیسے ہی میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب میں مجلس میں جانے میں مجھے دیر ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ کہیں پر مجلس امام حسین ہے، کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسی بیٹھک جس کے اندر کوئی امام حسین کا ذکر کرے گا کسی نہ کسی عنوان سے، اس مجلس میں جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے اس کانٹیکسچول انٹرپریٹیشن کا نتیجہ ہے جو آلریڈی آپ کے مائنڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے، بولنے والے نہیں کہا ہے، لیکن وہ کانٹیکسٹ جو آپ کے مائنڈ میں، ایک کانٹیکسٹ ہے میری گفتگو کے اندر، ایک کانٹیکسچول انٹرپریٹیشن ہوتا ہے کہ جو انسان کی گفتگو سامنے والا بول کیا رہا ہے اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں
اس کو ہم کہتے ہیں قرائن سے پتہ چلتا ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ہوتا ہے. اور ایک یہ کہ نہیں، وہ ایک اصطلاح بن چکی ہے آلریڈی آپ کے مائنڈ کے اندر، وہ ایک اصطلاح. تو کفر کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے. اسی طرح سے ایمان اچھا ہے برا ہے؟ بظاہر تو اچھا ہے. وہ اسی طرح سے اچھا ہے جیسے مجلس سے آپ کے ذہن میں مجلس امام حسین آتی ہے، ایمان سے آپ کے ذہن میں ایمان باللہ آتا ہے، اللہ پر ایمان. لیکن اگر الٹا ہو جائے، کسی کا ایمان ہو بتوں کے اوپر، ہے ڈسکس کیا ہے قرآن مجید نے اس انداز سے بھی، وہ ناپسندیدہ ہوگا. مگر جب کبھی بھی پرنسپل یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز اصطلاح بن جائے اور آپ اس سوسائٹی کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اور اس اصطلاح کے اگینسٹ آپ مطلب لینا چاہتے ہیں، تو یو نیڈ ٹو گیو سم ہنٹ کہ جس سے سامنے والا سمجھ سکے. یہ خود بلاغت کا تقاضا ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، تکفیر اعمال بد بذریعہ اعمال نیک. اس کو انہوں نے کہا اصطلاح میں تکفیر کہتے ہیں. بہت ٹھیک ہے. تو ایک تو وہی ہو گیا کہ بھائی گناہان کبیرہ سے اگر آپ نے بچایا اپنے آپ کو تو گناہان صغیرہ جو ہے ان کی تکفیر کر دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا عمل انجام دیا تو اس نیک اعمال کی انجام دہی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سے برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا. الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کے لیے پردہ بن جاتی ہیں. اس میں 3 چیزیں یہاں پر انہوں نے خاص طور پر دی ہیں، نہیں 2 چیزیں معذرت، توبہ اور مخفی صدقہ. خود توبہ جو ہے وہ ایک نیک عمل ہے کہ جو برے عمل کو دور کر دیتا ہے. مخفی صدقہ زیادہ سمجھ میں آنے والی مثال ہے اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے. چھپا کر صدقہ دینا، چھپا کر کسی کی مدد کرنا، یہ خدا جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، یعنی ایون وہ بھی نہیں جانتا جس کی مدد کی گئی. Now this is something quality واقعی. تو یہ انسان کی بہت سی برائیوں کا پردہ بن جاتا ہے کہ انسان وہاں جا کر اس نیکی کو انجام دے کہ جہاں کوئی اس کو جانتا بھی نہ ہو، وہ ہو اور خدا ہو. بس چہرے پر کپڑا ڈال کر غریبوں کے محلے میں جانا اور روٹی تقسیم کرنا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون. وہ سیٹسفیکشن بھی ایک انسان جو اس دنیا کے اندر ڈپریشن یہ وہ اس کے اندر جو جاتا ہے، اس کا بھی یہ بہت بڑا علاج ہے، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں گے کہ برکت حاصل کرنا، صحت کے اندر جسم کے اندر برکت حاصل کرنا، اور پھر ایک روحانی اسپریچول ایک سیٹسفیکشن حاصل کرنا، اور پھر آخر میں قیامت میں ثواب حاصل کرنا، اور زیادہ جو برائیاں تھیں ان کے لیے پردہ بن جانا. پوائنٹ نمبر 118، جہنم میں تا ابد کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، ایور لاسٹ. تا ابد عذاب میں مبتلا رہنا کافروں کے لیے مخصوص ہے، اور گناہگار مومنین جن کی روحیں توحید سے منور ہیں کے لیے بخشش اور آگ سے نجات کا راستہ بند نہیں. یہاں پر انہوں نے سورہ نساء کی بہت مشہور آیت ہے اس سے استدلال کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں مغفرت کرے گا اس بات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جس چیز کی چاہے گا مغفرت کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے. یہ ہے معاملہ. اب یہاں پر جو شرک ہے نا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اس میں دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ اصول دین کا معاملہ ہے.
اللہ کو ایک ماننا، توحید کی جو ڈیٹیلز ہیں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، توحید ذات، صفات، توحید در عبادات وغیرہ، وہ سب اپنی جگہ پر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ایک ہے، توحید، رسالت، قیامت۔ ہم جب امامت کہتے ہیں وہ رسالت کا سپلیمنٹری پوائنٹ ہے، اور جو ہم عدالت کہتے ہیں یہ توحید کا سپلیمنٹری پوائنٹ ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب علم کلام والی جو بحث ہو رہی تھی اس کے اندر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کوشچن رکھتا ہوں، یہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص مشرک تھا، توبہ کی تو بحث نہیں ہو رہی نا، توبہ اگر اس نے کر لی تو شرک بھی اگر ہے تو معاف ہو جائے گا، یہ تو کیس ہی وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایک انسان توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص اس کو قبول کر لیتا، اس کو اور اس کو قبول نہیں کرتا، یا اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہے، یا اس کو قبول کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، ان اینی کیس یہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ اصطلاح کی بات کر رہے ہیں ہم، اصطلاحاً یہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے؟ کافر تو ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کرسی کو میں نہیں مانتا تو وہ کافر ہو گیا، ڈکشنری والا کافر نہیں، اصطلاح والا کافر کہ بھائی اب یہ مسلمان نہیں ہے، وہ خدا کو ایک مانتا ہے خدا کو، خدا کو ایک مانتا ہے، رسالت کو نہیں مانتا، کافر ہے یا نہیں ہے؟ کافر ہے۔ قیامت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس نے اللہ کو ایک مان لیا اور اس کے بعد اس کو اور اس کو نہیں مانا تو بھی وہ خدا معاف کر دے گا؟ کیوں؟ دیکھیے اس وقت ایک بات میں بتاؤں آپ سے، ایک ہے پرنسپلی کسی چیز کو انالائز کرنا، ہاں، پرنسپلی کسی چیز کو انالائز کرنا، اس میں جب آپ دیکھیں تعصب نہیں ہوگا، اس میں عصبیت نہیں ہوگی۔ یہ ہے آیت، یہ آیت ہے آپ کے سامنے، آپ کتاب لائیں تو دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت آپ کے سامنے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ تو خدا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ مغفرت کرے اس چیز کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا گیا، فائن، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس گناہ کی چاہے تو مغفرت کر سکتا ہے۔ اگین وی آر ڈسکسنگ دا ڈیزائن، کہ یہ ہے ڈیزائن کہ جس کے اندر پروردگار کہتا ہے توبہ میں تو سب معاف ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہے کل تک مشرک تھا، آج مشرک نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کیا غلط کام کیا، ختم ہو گیا کیس۔ ہماری بحث یہ ہو رہی ہے وہ اس دنیا سے گیا وداؤٹ توبہ گیا جبکہ وہ مشرک تھا۔ اناؤنسمنٹ پروردگار کا یہ ہے کیٹیگوریکل، اس میں استثناء بھی نہیں کیا، ایگزامپٹ بھی نہیں کیا، ایک ایسی وعید ہے کہ جس کے اندر ایکسیپشن نہیں رکھا پروردگار کہ اس کی تو بھول جاؤ، مغفرت نہیں ہونے والی۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے، اسی لیے شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے واقعی، یعنی اٹ از اے ویری ویری سینسٹیو ایشو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ کوشچن سارا یہ ہے کہ یہاں پر ایک انسان ہے وہ خدا کو ایک مانتا ہے تو کیا مشرک ہے؟ وہ خدا کو ایک مانتا ہے، یہ دونوں یا ان میں سے کسی ایک چیز کو وہ نہیں مانتا، کیا وہ مشرک ہے؟ یہ ہے سوال۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اب یہ مشرک ہے یا نہیں؟ تو آپ اور ہم یہی کہیں گے کہ مشرک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر خدا چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے؟ خدا چاہتا تو یقیناً اعلان کر دیتا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں پر اس آیت سے ایک استدلال یہ کیا گیا کہ جناب عالی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور اس کو بھی نہ مانے تو ایک انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے آیت اور آیت کا نتیجہ۔ ایشو کیا ہے؟
اگر اس کو اسی طریقے سے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو معاملہ بہت خراب ہے. اب وہ ایشو، اب اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ابلیس کیا یہ بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ یعنی ہم بالکل ایکسٹریم کیس کے پاسبلٹی پہ بات کر رہے ہیں نا. نہ بھیجے تو یہی کہا ہے نا، میں یشا، میں یشا کا تو مطلب یہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو اب یہاں پر سارا معاملہ یہ جو ابلیس ہے، کیا یہ بھی میں یشا میں آتا ہے؟ اچھا اب آگے بڑھیے. اس پاپولر معنی میں ابلیس مشرک ہے؟ اگر آپ انصافاً دیکھیں اس نے خدا کا انکار نہیں کیا ہے، اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. آپ آیتیں نکال کر دیکھ لیجئے جو قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، اس نے خدا کا انکار نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو تو ایک مانتا ہے، یعنی یہ والا کھانا تو رائٹ ہے، یہاں پر رانگ ہے. قیامت کو بھی مانتا ہے. اس نے کہا ہے اس دن تک مجھے مہلت دے دے، تو قیامت کو بھی مانتا ہے. ادھر اس نے انکار کیا تھا جناب آدم علیہ السلام، خلافت کہہ لیجئے، رسالت کہہ لیجئے، نبوت کے جو بھی آپ نام دیں، نمائندگی ہے پروردگار، اس کا انکار کیا تھا. اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. یہ جو آیت ہے نا جو بھی آپ نے دیکھی ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے نبوت کے بارے میں گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اہل کتاب ایمان لے آؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے قبل اس کے ان نطمسا وجوہکم، اس سے پہلے کہ ہم تمہارا چہرہ بگاڑ دیں. آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ یہ آیت آئی ہے، اس کے بعد پھر یہ والی آیت آئی ہے. اب ان دونوں کو جوڑیے تو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ رسالت کا انکار کرتے ہیں، نبوت کا انکار کرتے، خدا نہ کرے ایز گڈ ایز خدا کے ساتھ شریک قرار دینا. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں اس ایک آیت کو، اور ایک یہ کہ اس کے پہلے والی آیت دیکھیے کہ کیا اس کے اندر کہا گیا، تو آپ کے لیے چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی کہ ایک ہے اللہ کو ایک ماننا اور ایک ہے اللہ کو ایسے ایک ماننا. آپ نے ایک جملہ سنا ہے، ایک اصطلاح ضروریات دین. جملہ سنا ہوگا، لفظ سنا ہوگا. توضیح المسائل میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی یہ توحید کا انکار کفر، رسالت کا انکار کفر، قیامت کا انکار کفر. ٹھیک ہے جی، یہی ہے نا. ضروریات دین کا انکار بھی کفر. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز ضروریات دین میں سے ہے. میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. یہ تو آپ نے مثال دی نا، یہ تو آپ نے ضروریات دین کی مثال دی کہ بھئی نماز ضروریات دین میں سے ہے، روزہ ضروریات دین میں سے ہے، حج ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین کہتے کس کو ہیں؟ آسان، جس کے بارے میں طے ہے کہ اگر دین کو مان رہے ہو تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے، کمپلسری ہے. اگر آپ اس کو نہیں مان رہے، ایز گڈ ایز کہ آپ دین کو نہیں مان رہے. اور اس کے اندر اگر آپ ڈیپ میں جائیں، ضروریات دین کا انکار اس کا انکار بن جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں میں تو رسالت کو مان رہا ہوں. کیا مان رہے ہو بھائی؟ جب نماز کو نہیں مان رہے ہو، رسالت کا مطلب تھا پیغام. آپ یہ کہیں بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے. ضروریات دین کا انکار نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ نماز کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، نماز از نتھنگ، بکواس ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ ہے ضروریات دین کا انکار. ضروریات دین کا انکار ایز گڈ ایز رسالت کا انکار بن جاتا ہے. صحیح؟ اگر کوئی کہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا تو پھر پیغمبر اکرم نے بیان کیا تھا بھائی؟ رسول اللہ نے پھر بیان کیا تھا؟ جو پیغمبر اکرم کا بیان تھا، اس بیان کی جو سرخی ہے، ان سرخیوں کو اگر آپ لسٹ کریں گے تو اس میں نماز موجود ہے. الصلاۃ.
تو پھر اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایز گڈ ایز کہ آپ ان کو اللہ کا نبی نہیں مان رہے، یعنی ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نماز واجب ہے، آپ کہہ رہے ہیں نماز کچھ نہیں ہے. پھر میں یاد دلا رہا ہوں، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز کا انکار ضروریات دین کا انکار ہے، وچ لیڈز ٹو رسالت کا انکار. جب آپ رسالت کا انکار کرتے ہیں خدا نہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رسالت کس کی تھی؟ انکار کس کا ہوا؟ معاملہ وہاں تک چلا جاتا ہے، رہتا نہیں ہے نیچے، وہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک حکم خدا نے دیا، آف کورس رسول کے ذریعے دیا، خدا نے دیا. آپ نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو کس کو مانتے ہیں؟ ایک حکم خدا کا تھا، رسول کے ذریعے آیا، آپ نے کہا نماز میں نہیں مانتا، نہیں مانتے، فائن نہیں مانتے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلتا یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ ضروریات دین نہ ہوتا. ضروریات دین کہتے ہی اس کو ہیں کہ بھئی یہ تو کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جب آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کی تکذیب کر رہے ہیں. یہ کس کی کیپیسٹی میں کہہ رہے تھے؟ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں؟ نو. یہ خدا کا حکم تھا، آپ نے کہا میں اس کو نہیں مانتا، تو کس کو مانتے ہیں؟ جس کو آپ مان رہے ہیں اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جس کو آپ مان رہے ہیں، چاہے وہ شخص یہ کہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو وہ خود کو خدا کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو خدا کے ساتھ شریک کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر عمل میں کوتاہی ہوتی تو ہم اس کو گنہگار کہتے ہیں، مگر یہ معاملہ کفر اور کفر سے آگے پھر شرک تک چلا جاتا ہے. شرک خفی تو شرک خفی جو ہے بالکل ہے، لیکن شرک خفی سے یہ آگے کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ تو اصطلاحاً مشرک بن رہا ہے. شرک خفی جو ہے نا، اس کے اندر ایک انسان اصطلاحاً مشرک نہیں کہلاتا. عام طور پر اگر ایک شخص ہے دلی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہو پایا کہ اسباب کے اوپر مکمل مسبب الاسباب ہی کے اوپر اس کا توکل ہو، توکل میں جو کمی ہوتی ہے نا، خدا پر بھروسے میں کمی، اس کو بھی شرک خفی کہا گیا. مگر اس کی وجہ سے کوئی مشرک نہیں کہلائے گا. جس کو ہم اصطلاح کے اندر کہیں کہ یار یہ تو مشرک ہو گیا، اس کو خود کو بولیں تو وہ کہے بھائی میں مشرک تھوڑی ہوں، دل تھوڑا ابھی پکا نہیں ہے، کمزور ہے، دل ابھی پورا مضبوط نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک. ٹھیک ہے جی. ساتویں امام کی ایک اچھی حدیث ہے جو یہاں پر انہوں نے ڈسکس کی ہے، وَلَا يُخَلِّدُ اللَّهُ فِي النَّارِ إِلَّا أَهْلَ الْكُفْرِ وَالْجُحُودِ وَأَهْلَ الضَّلَالَةِ وَالشِّرْكِ. کھولا ہے اس کو، مزید کھولا ہے، ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ آگ میں نہیں داخل کرے گا ہمیشہ کے لیے. یخلد کا جو لفظ ہے نا، خلود یعنی ہمیشگی. لا یخلد اللہ فی النار، اللہ آگ میں داخل نہیں کرے گا ہمیشہ کے لیے، ٹیمپریری ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے داخل نہیں کرے گا، مگر اہل الکفر، ان کو کہ جو اہل کفر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، والجحود اور انکار کیا ہے، واہل الضلالہ والشرک، جو گمراہی والے ہیں اور جو مشرک ہیں. ترجمہ اس کا اچھا نہیں کیا. آپ لوگوں کے پاس جو نیا ایڈیشن ہے اس میں کیا ترجمہ ہے؟ نیا ایڈیشن جس کے پاس ہے، آپ بیٹا بولو کیا بولو. نہیں، یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، ترجمے میں کوتاہی ہے، کیونکہ 4 کیٹیگریز یہاں پر بیان کی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری بھی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چاروں کیٹیگریز ترجمے میں نہیں آئی ہیں. اہل کفر یعنی کافر، جہود یعنی انکار کرنے والے، اہل الضلالہ گمراہی والے، والشرک اور شرک والے، شرک کرنے والے. یہ 4 کیٹیگریز ہیں، یہ سب پلٹتے شرک کی طرف ہیں آخر میں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہ بھی ہو گیا. اب آخری جو یہاں پر پوائنٹ ہے 119، وہ یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں. سوری، سوال ہے ارشاد.
اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جہاں پر ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں ایک گروہ یہ کہے کہ اللہ کی بات یہ ہے، دوسرا گروہ کہے کہ اللہ کی بات یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں لے لیجئے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا۔ جو ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ نماز ضروریات دین میں سے ہے، مگر ہاتھ کھول کر یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ آپ واضح ہوئی میری بات آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح کے اور بہت سے اختلافات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فروعی اختلافات، وہ ٹھیک ہے، وہ فروعی اختلافات ہیں، مگر ان فروعی اختلافات کی نیچر ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ضروریات دین کا انکار کرتی ہے۔ ضروریات دین کے اندر تمام مسلمانوں کا اس حد تک متفق ہونا کہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار شمار کیا جائے۔ جیسے بعض ایسے فرقے ہیں کہ جنہوں نے نماز کا اصلاً انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بزرگان نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا۔ بہت کھل کے کہوں تو آخانیوں کا ایشو جو ہے وہ اسی وجہ سے بہت سینسٹیو ہے کہ انہوں نے ضروریات دین میں سے بہت خود مانتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، فرحات دفتری کی اسماعیلی عقائد وغیرہ، تو آپ کو ملے گا کہ وہ خود اس بات کو ایگری کرتے تھے ایک عرصے تک کہ ہاں یہ تھا، مگر اب ہم اس روحانی مرتبے پر آ گئے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑا لطیفہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے اس کا انکار کیا یہ کہہ کے، ضروریات دین کا ہی انکار۔ تو جو آخری پوائنٹ اس کے اندر رہ جاتا ہے وہ ہے 119واں، کہ جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں۔ اچھی بات، جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، اچھی بات ہے۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ جنت اگر اس وقت موجود نہ بھی ہوتی، بعد میں بن جاتی، تو خود پروردگار عالم کو کن فیکون کہنا ہے، وہ بن جائے گی چیز۔ لیکن جنت اس وقت موجود ہے، ایک میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا مکان ہے 5 سال کے بعد بن جائے گا، اگر آپ یہ کریں گے تو 5 سال کے بعد ہم آپ کا مکان بنا دیں گے۔ اور ایک یہ کہ میں کہوں کہ وہ مکان آپ کا موجود ہے، یہ کام کرو تو آپ کو مل جائے گا، تو آپ کے اندر شوق زیادہ بیدار ہو جائے گا۔ اچھا وہ تو بالکل ریڈی ہے۔ ایک انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس کے اوپر بہرحال اس کا ایک ایفیکٹ تو ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے خدا نہ کرے یہ برا کام کیا تو یہ زندان ہے کہ جہاں پر آپ کو ڈال دیا جائے گا، اور زندان کے بارے میں بتا دیا جائے زندان ایسا ہے، زندان ایسا، زندان ایسا۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب اگر آپ نے یہ برا کام کیا تو 5 سال کے بعد ہم ایک ایسا زندان بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ڈال دیں۔ تو وہ ایک تصور آتا ہے، ارے یہ زندان یہاں پر موجود ہے۔ جیسے قبر کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی قبر جو اپنی زندگی میں تیار کرو، ایک انسان جو کوشش ہو جاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کا بہرحال ایک امپیکٹ جو ہے وہ انسان کے کردار پر، اس کے افعال پر پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ چیز آئی ہے، اعدت للمتقین، کہ ہم نے جنت کو بنایا ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، آلریڈی بنا چکے ہیں۔ یہ ضرور ہے اس کے اندر کہ اس کی کنسٹرکشن ودن، ایک ہے نا اس کی کہ باؤنڈریز بنا دی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں بنانی تھی وہ بھی بنا دی ہیں۔ تو وہ جنت بنی ہوئی ہے، پلاٹ آپ کا ہے، اور بلڈ آپ نے کرنا ہے۔ یہ وہ اس حدیث کا تقاضا بھی ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت بھی انہوں نے کوٹ کی ہے کہ لقد رآہ نزلۃ اخری، کہ انہوں نے اس کو دیکھا تھا ایک اور مقام پر، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، جس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ تو ایک تو اس سے استدلال یہ کیا گیا کہ جنت کو پیغمبر اکرم نے دیکھا تھا معراج کے موقع پر، تو وہ جنت تھی تو دیکھا تھا نا، جنت تھی تو پیغمبر اکرم نے دیکھا تھا۔ دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ پیغمبر اکرم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں، کام کر رہے ہیں اور رک جاتے ہیں۔
اینٹیں لگا رہے ہیں اور رک گئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. تو ہم عام طور پہ مجلس کے اندر تو اس کو بڑا کھول کر بیان کرتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کبھی دیکھیں کسی کارخانے کے اندر کچھ مزدور کام کر رہے ہیں اور وہ رک جائیں تو کیا ریزن آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ کہ یا تو ان کی ویجز کم ہے، اسٹرائک پر چلے گئے، یا ان کا لنچ ٹائم ہو گیا، یا وہ تھک گئے ہیں. ان میں سے کوئی پاسبلٹی فرشتوں کے کیس میں نہیں ہو سکتی. نہ ان کو بھوک لگتی ہے کہ لنچ ٹائم کی ضرورت ہو، نہ ان کو تھکن ہوتی ہے کہ ریسٹ آر کی ضرورت ہو، نہ ہی ان کی ویجز کا ایشو ہے کہ وہ اسٹرائک پر چلے گئے ہوں. تو پھر انہوں نے کام کیوں روک دیا؟ ایگزیکٹلی را مٹیریل جو تھا وہ ختم ہو گیا. وہ را مٹیریل جو ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے. اس دنیا سے کوئی نیکی کرے تو را مٹیریل ہو. تو جنت پلاٹ کی صورت میں بلڈ آپ نے کرنی، مزدور کام کرنے کے لیے فرشتے تیار ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنا وہاں پر مٹیریل بھجواتے ہیں. اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافرین کے لیے مہیا کی گئی ہے، یعنی آلریڈی مہیا کی جا چکی ہے. اس کے باوجود جنت اور جہنم کی جگہ ہمارے لیے پوری طرح واضح نہیں ہے. لکھا صحیح لکھا ہے انہوں نے. صرف چند آیات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت اوپر والے حصے میں واقع ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب کچھ موجود ہے. فیئر انف. عام طور پر جو جنت اور جہنم ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو علماء علم کلام کے اندر مثال دیتے ہیں وہ شکم مادر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شکم مادر سے اس بچے کو ہاٹ لائن پر لے لیں فرضی اور آپ اس دنیا کو اسے ایکسپلین کریں تو ول یو بی ان پوزیشن ٹو ایکسپلین؟ اگر وہ آپ سے بات کرے اور آپ کہیں کہ میاں تمہیں معلوم ہے تمہیں کہاں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، وہ کہے کہ کہاں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ اگر دنیا کے لیے. وہ دنیا کیا ہے؟ اگر وہ آپ سے سوال کرے دنیا کیا ہے اور آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین؟ اس لیے کہ منطق کے اندر ایک بات کہتے ہیں جو بہت اچھی ہے کہ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے. جس سے آپ تعارف کروا رہے ہیں، جس کا تعارف کروا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جس سے آپ تعارف کروا رہے ہیں اسے عارف ہونا چاہیے. یعنی اگر میں آپ کو اپنے گھر تک ایڈریس سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو پھر آپ نہیں پہنچ پائیں گے. اگر میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کچھ نشانیاں جن سے آپ ویل انٹروڈیوسڈ ہوں، ویل ایکوینٹڈ ہوں، ویل انفارمڈ ہوں. کہ میں یہ کہوں کہ آپ اگر آ رہے ہیں ڈیفینس سے میرے گھر تک اور آپ نے میرا گھر نہیں دیکھا تو آج کل تو بہت ایزی ہے نا، لوکیشن بھیجیے واٹس ایپ کے اوپر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاں جی. لیکن اگر وہ نہیں ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، کیا کہوں؟ قائد اعظم کا مزار آپ نے دیکھا ہے. اب اگر آپ کہیں کہ میں نے قائد اعظم کا مزار بھی نہیں دیکھا ہے تو فنشڈ، پھر ہم کو اور کہیں پیچھے جانا پڑے گا تاکہ کوئی ایسی نشانی آپ کے لیے واضح ہو سکے کہ جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں. پھر وہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے پھر یوں آ جائیے گا، پھر یوں آ جائیے گا. آپ کہیں کہ ہاں میں نے قائد اعظم کا مزار دیکھا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ وہی نمائش چورنگی ہے، وہاں سے آپ لیفٹ پہ مڑیے گا، نشتر پارک آئے گا. نشتر پارک آپ نے دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے. اب نشتر پارک کے ساتھ تو اب آپ گھر تک آ سکتے ہیں. تو معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے. اگر آپ اس بچے کو کہ جو شکم مادر میں ہے اگر ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے تو جو اس کو پتہ ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے. اس کو کیا پتہ ہے؟ وہ شکم مادر ہی کو پوری دنیا سمجھتا ہے. وہ اسی کو جو وہ دیکھ رہا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. اب اگر آپ اس کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت بڑی زمین ہے تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ وہ وہاں پر جو زمین دیکھ رہا ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے، اس کے ذریعے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ زمین کیا ہے. آپ اس کو کہیں کہ تم وہاں پر دیکھ رہے ہو کچھ ہے جہاں پہ تم جھول رہے ہو، ادھر سے ادھر ہو رہے ہو، تو وہ جو جگہ ہے نا نیچے تم کو نظر آتی ہے ویسی ایک بہت بڑی ہوتی ہے، اس کو زمین کہتے ہیں. کیوں میاں سمجھ میں آ گیا؟ وہ کہے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا. تو آپ ادھر ہنسنا شروع کر دیں گے، یہ بول رہا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا.
آپ اس کو کہیں یہاں پر بہت بڑے بڑے سمندر ہیں، دریا ہیں، تو وہ کہ سمندر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جو فلوئڈ جس کے اندر وہ تیر رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا، ویسا بہت جب بڑا ہوتا ہے تو سمندر ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ کیا سمجھ میں آ گیا؟ تو یو ول اسٹارٹ لافنگ. اگر آپ سے وہ ہاٹ لائن پر ہے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں. وہ کیا بولتا ہے؟ وہ یہ وہاں پر بولتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گیا سمندر کیا ہے. آپ کو کہ اتنا بڑا یہاں پہ آسمان ہے، تو آسمان کیا ہوتا ہے کہ تم اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ ماں کے پیٹ کی چھت اس کو نظر آ رہی ہے. آپ اس کے ذریعے سے کہا کہ ایسی جو بہت ایک بڑی ہوتی ہے، بہت ہی بڑی ہوتی ہے، اس کو آسمان کہنا ہے. تو سمجھ میں آ گیا؟ کیا سمجھ میں آ گیا؟ جس طریقے سے اس کا یہ کہنا کہ سمجھ میں آ گیا یہاں پر آپ کو ہنساتا ہے، ہمارا یہ کہنا کہ ہم کو جنت اور جہنم سمجھ میں آ گیا فرشتوں کو ہنساتا ہے، ہنساتا ہوگا. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، وہ جب جائیں گے تب پتہ چلے گا. الناس و نیامن، لوگ سو رہے ہیں. مولا کا جملہ ہے، کمال کا جملہ ہے. جب مریں گے تب جاگیں گے. اس وقت جب کہ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں. جب مریں گے تو اصل میں تو لگ رہا ہوگا کہ سو گئے، مگر تب وہ جاگ رہے ہوں گے. وہ آخر دعوانا، نہیں آخر دعوانا تو نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سیکنڈ سیشن میں انشاءاللہ وہ زیادہ سوال جواب ہوں گے. بات تو خود کمپلیٹ ہو چکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اما بعد. فرمائیے. ہمیں تو اب کچھ نہیں کہنا، آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے تو فرمائیے. ارشاد. یہ دوسری بات آپ نے کہی وہ تو ٹھیک ہے، پہلی بات میں نہیں سمجھ پایا. کیا؟ چھپا دیں گے کہ برائی میں تبدیل نہ بھی کریں تو بہرحال ان کو نل اینڈ وائٹ تو کر دیں گے. یہ تو ہفتے عمل کی جو بحث تھی وہ یہی تھی. بالکل ایسا ہر برائی کا ایسا نہیں معاملہ ہے. مثال کے تو خدا نہ کرے اگر ایک انسان ہے وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ بھی ویٹیج لوز کر جائے گی یا اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. شرک جو ہے وہ بالکل وہ تو خود کش بم دھماکہ ہے نا. جی ایک ہاں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. جی ہاں نہیں، ہر گناہ کبیرہ کا بھی یہ معاملہ نہیں. میں تو یہاں تک آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے ایک انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار نہیں کر رہا لیکن نماز نہیں پڑھتا اور وہ روزہ رکھتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ جو ہے اس کا بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزہ کا فائدہ تو ہے، کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کا گناہ تو نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزے کی قبولیت جو ہے اس کے اندر ایک ایشو آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا اسے عذاب دیا جائے ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو بڑے ویریبلز بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، بہت زیادہ ہم ججمنٹل بھی شاید نہ ہو پائیں کہ یہ فیصلہ پھر آخر میں خدا ہی نے کرنا ہے کہ کس کا کیا معاملہ ہے. وہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ شرک اگر کسی نے کیا تو وہ تو ضائع ہو جائے گا. جی یعنی میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا. نہیں کیا تھا. ظاہر ہے کہ بغیر نیت کے تو کوئی مطلب نہیں ہے. نیت تو اس کے ارادے کا نام ہے نا. اس کا یہ کہنا
جو کچھ بتا رہا ہے اس کے خبث باطن ہی کی تو نشاندہی کر رہا ہے. خبث باطن یعنی باطن کا خبیث ہونا. جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا ایک انسان ہے وہ جانتے بوجھتے ایک برا کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے محرک کیا ہے, اس کے ڈرائیونگ فورس کیا ہے, وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خبث موجود ہے, وہ نجاست جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یہی اس کی جو باطنی خباثت ہے وہ اس عمل بد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. اگر اتفاقی وہ کام نہ ہو, انٹینشنل کام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں پیچھے نیت موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو ابلیس کا جو انداز ہے وہ خدا کی عدالت پر اعتراض ہے. خدا کی عدالت پر اس نے اعتراض کیا کہ تو نے اس کو مجھ پر ترجیح دے دی جبکہ میں اس سے بہتر ہوں. تو ان پرنسپل تو صحیح بات ہے, جو بہتر ہے اس کو ترجیح ملنی چاہیے, مگر تو بہتر ہے یہ کوشچن مارک ہے. خدا کا ڈائگنوسس یہ ہے, خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے. اس کا کہنا ہے کہ تو یہ غلط فیصلہ کر, تو نے جو اس کو مجھ پر ترجیح دی ہے یہ ظلم. پروردگار عالم نے اس کو عین عدل جانا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. جو پروردگار عالم نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا, اس کے باطن کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے, وہ ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. کہ ابا اس نے انکار کیا, واستکبر اس نے ایروگنس سے کام لیا, تکبر سے کام لیا, وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. تو باطن جو ہے وہ تو بہرحال یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو انٹینشنل نہ ہو اس پہ کیا مواخذہ ہو سکتا ہے, جس پر نیت ہی نہ ہو. کوئی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ مثلا ایک جو اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ میں اپنے ارادے سے اس ڈسٹر کو اٹھاؤں, یہ میرا ارادہ ہے جس کے بعد میں نے اس کو اٹھایا ہے, اس پر میرا اختیار ہے. لیکن اگر ایک انسان پارکنسنس کا مریض ہے, راشا اس کے ہاتھ میں ہے, یوں ہل رہا ہے, اب اگر آپ اسے کہ یہ تمہارا ہاتھ ہو, یا ہاتھ ہلانا بند کرو, تو وہ کہے گا بھائی میں تھوڑی ہلا رہا ہوں, یہ ہل رہا ہے, اس کو میرا اختیار نہیں ہے, یہ ہل رہا ہے اختیار نہیں. لیکن اگر وہ ہل نہیں رہا ہے, یہ باقاعدہ ہلا رہا ہے, جیسے یہ جملہ یہ آتا ہے نا ہلا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک انٹینشن موجود ہے. وہ کھڑا تھا, اس کا پیر پھسلا اور گر گیا چھت سے اور نیچے اور مر گیا. اور ایک یہ ہے کہ اوپر گیا اور چھلانگ لگائی اور مر گیا. پہلے والے فعل کو آپ خودکشی نہیں کہتے, دوسرے والے فعل کو آپ خودکشی کہتے ہیں. فرق تو ہے نا, نیت ہی کا فرق ہے. پھسل گیا, کھڑا تھا, اس کا ارادہ نہیں تھا, پھسل گیا اور گر گیا. اور دوسرا جو تھا وہ گیا باقاعدہ انٹینشنلی وہاں پر اور اس نے چھلانگ لگا دی. یہ بندوق صاف کر رہا تھا, گولی چل گئی, لگی کسی کو, وہ مر گیا. ایک یہ کہ اس نے نشانہ لیا, ٹھک اور مار دیا. پہلے والے کو ہم کہیں گے قتل خطا, اس کو کہیں گے قتل عمد. قتل خطا خطا ان, اور یہ ہے قتل عمد کہ جانتے بوجھتے اس نے شوٹ کیا ہے. فرق تو ہے اس کے اندر. قرآن کی آیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتہ نہیں کہا. تو کتنا اچھا ہوتا وہ بول دیتا کہ پروردگار, جب خدا نے یہ کہا کہ ما منعک, اے ابلیس تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے سے, تو اس کا تو بڑا آسان سا جواب تھا. وہ کہتا ہے اے پروردگار آئی ایم سوری, مجھے تو نہیں پتا تھا مجھے خطاب کیا گیا ہے, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے. ایم آئی آلسو انکلوڈیڈ, اوکے ابھی کرتا ہوں. تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا نا, فرشتہ وہاں پر موجود تھا, وہاں پر موجود تھا, اور اس کا موجود ہونا یہ خود ایک قرینہ تھا. جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نہیں کہتے تھے کہ ایک لفظ ہے, جب آپ کسی کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کانٹیکسٹ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کی میننگ کو اسٹیبلش کرنے میں. اگر فرشتوں کے درمیان ابلیس موجود ہے اور پروردگار عالم نے فرشتگان سے خطاب کیا ہے, تو ابلیس کانٹیکسچولی اس کے اندر شامل ہے. ورنہ وہی والی بات تھی کہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی شامل ہوں, اب کر لیتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں یہ تو بات ابلیس نے بھی نہیں کی نا. ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا, وہ کہتے نہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ مجھ سے بھی کہا تھا, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. فرق ہے دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے جی بھی. جی ہاں بیٹا, امتحان اسی کا نام ہے. جو امتحان صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں نا, غیب, میں تو یہی عرض کیا کہ اس کے ذریعے سے ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ کیا گیا.
کہ بھائی ہے، اس وقت بھی موجود ہے، دکھا دیں تو پھر وہ غیب نہیں ہے. اگر دکھا دیں تو پھر وہ غیب نہیں ہے، پھر وہ شہود ہے. امتحان جو دین کا ہے نا، میٹا فزکس کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ بیس ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر ایسا ہو کیا چیز؟ اللہ سچا ہے، بے شک. کیا چیز؟ ہاں لیکن یہ سب بھی تو غیب سے ہی تعلق ہے نا، بے شک. اچھا اب دیکھیے اس کے اندر عام یہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اس کو، مگر ریویژن ہے، کوئی حرج نہیں ہے ریوائز ہونے میں. اگر ایک شخص جھوٹ بولے، ٹھیک ہے جی، روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے، ہو یہ کہ اگر فجر کی نماز اس نے چھوڑ دی تو اس کی انگلی کی ایک پور کٹ جائے گی، ٹھیک ہے جی. آپ سے کسی نے ملاقات کی، ہیلو کیا حال چال ہے، خیریت سے؟ ارے خیریت، پٹی کیسی ہے یار؟ وہ آج فجر کی نماز پڑھنا بھول گیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا جب جاگا ہوں تو میری ایک انگلی جو ہے کٹی ہوئی تھی، انگلی کی ایک پور جو تھی وہ کٹی ہوئی تھی، بہت درد ہو رہا ہے. تو اب کیا پروگرام ہے؟ دوسری پور بھی کٹواؤ گے؟ نہیں بھائی کل سے تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہی ہوگا نا. اچھا دوسرے دن بھی وہ نہ پڑھے اور دوسری پور کٹ جائے، پھر تیسرے دن بھی نماز نہ پڑھے اور پوری انگلی ختم ہو جائے، پھر چوتھے دن نماز نہ پڑھے، یہ کب تک وہ برداشت کرے گا؟ اے ٹائم وڈ کم کہ جب اس سے بڑا پکا نمازی آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آنیسٹلی. اچھا دوسرا لے لیجیے ادر وے راؤنڈ، کہ ایک انسان ہے وہ فجر کی نماز پڑھے اور تکیے کے پاس جا کر دیکھے تو $100 وہاں پر پڑے ہوں. ظہر اثر کی نماز پڑھے اور پھر جا کے دیکھے تو وہاں پہ $200 پڑے ہوں. پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھے. ارے آپ اطمینان رکھیے، پھر تو آپ دیکھیے کہ نماز اس سے پکے نمازی کوئی ہوں گے ہی نہیں اس کے اندر سارے کے سارے. کیس کیا ہے؟ اگر یہیں پر فوراً سزا، فوراً جزا، فوراً سزا جزا، بلیو میں امتحان ختم ہو جائے گا، یا امتحان کی وہ سیریسنس اسٹیبلش نہیں ہوگی. یہ تو کیس یہ ہے کہ آپ کو زندگی دی ہے مہلت کے عنوان سے، یہ ڈیزائن ہے، اور اس مہلت کے بعد حساب کتاب ہے، جزا اور سزا، جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ کس نے اپنے ایمان کو بالغیب اسٹیبلش کیا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. پوری بیوٹی یہی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، ابھی برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فار واٹ گڈ ریزن؟ ان کو فوراً چاہیے، فوراً. تو دین دیر از نو ایگزامینیشن، دین دیر از نو اسسمنٹ، کچھ بھی نہیں، پھر تو بات ہی ختم. ایشو سارا یہ ہے کہ تم دنیا کو دیکھو، آپ قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کریں، واقعاً برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ لاسٹ کیسز ہو گئے. انما آپ تو بس یہ صرف اور صرف انما کلمہ حصر کے ساتھ تنذرو، اس کو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو، وخشی الرحمن بالغیب، اس کے دل میں خوف ہو، کس کا؟ رحمان کا، رحمان کا خوف ہو بالغیب. تین چیزیں، خوف ہو اس کا، اس طرح اس خدا کا جو رحمان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رحمان ہے، ابھی بھی تم اس کی رحمت کو انجوائے کر رہے ہو.
یہ سب نعمتیں جتنی بھی ہیں تمہارے پاس، ماں باپ، آنکھ کان ناک منہ، یہ سب کچھ، غلہ روٹی غذا پانی گھر، یہ سب کچھ وہ رحمان ہے، اس نے بہت کچھ دیا ہے تمہیں. دین دیر از این ایگزامینیشن. یو آر ناٹ ایٹ زیرو. اسکریچ سے شروع نہیں ہو رہا ہے معاملہ. آپ کے پاس ہے، بہت کچھ ہے، اس کی رحمت کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، میں انجوائے کر رہا ہوں. اب اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ اس رحمت کو انجوائے کرتے ہوئے اس تک پہنچو کہ کون ہے جو دے رہا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ جب دے رہا ہے آگے بھی دینا چاہتا ہے، اس کے لیے امتحان لے رہا ہے. وہ جو آگے دے گا وہ ابھی نہیں دکھائے گا، جو دے چکا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، جو آگے دے گا وہ بھی نہیں دکھا رہا. اب اس پر ایمان لاؤ، اس رحمان پر کہ جس سے تمہارا تعلق ہے، اس پر ایمان لاؤ. دکھتا نہیں ہے، بالغیب ایمان لاؤ. جنت ہے، جہنم ہے، بالغیب ایمان لاؤ. سوچو کہ جو اتنا مہربان ہے وہ اگر ہمارے خلاف ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ہے خوف. وہ ماں جو محبت کرنے والی ہے وہی اگر خلاف ہو گئی تو کیا ہوگا. Now this is something یعنی very 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 difficult to imagine. لیکن آدمی سوچے یار وہ جو ماں ہے وہ جس طرح کیری کر کر کے مجھے پروان چڑھا ہے وہی اگر میرے خلاف ہو گئے تو میرا کیا بنے گا. بالکل اسی طرح سے ماں سے بھی آگے، بہت آگے بہت آگے بہت آگے خدا رحمان. وہ رحمان جو اتنا رحمت والا کانٹیکٹ مجھ سے رکھتا ہے وہ میرے خلاف ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ہے بالغیب وہ خوف، یہ ہے امتحان. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اگر ابھی آ جائے تو امپیکٹ تو زبردست ہوگا، امتحان ختم ہو جائے گا. پھر امتحان نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ اختیار کہاں رہا آپ کا. اختیار جو لمیٹڈ تھا، جو امتحان کی بنیادی شرط تھی، اگر میں آپ کو یہ دوں کیچ کریں اور کہوں کہ یہ 2 دن کے لیے آپ کے پاس ہے، جو بنانا چاہیں بنائیں، یہ امتحان. میں آپ سے کہوں یہ بناؤ بناؤ بناؤ، یہ امتحان تو نہیں ہوا، یہ امتحان تو نہ ہوا. یہ تو فورسفلی گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو میں نے مجبور کر دیا. امتحان یہ ہے ڈو اٹ. کب تک بنا لینا، یہ ہے اس کی مدت. اس میں کیا کرنا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا. جائیے آپ، سمجھ میں آ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھیے، نہیں سمجھ میں آیا پوچھیے، سمجھ میں آ گیا گو اینڈ ڈو اٹ. کیا ٹائم پیریڈ ہے، کیا آپ نے لمٹس میرے لیے کیا رکھی ہیں، یہ رکھی ہے. اس لمٹ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا. تم کو کچھ سمجھنا ہو تو فون کر لینا. آپ نے مجھے فون کیا، میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے فون نہیں کیا، میں نے نہیں بتایا. خود سے میں نے فون کر لیا، کچھ پوچھنا تو نہیں، کچھ پوچھنا تو نہیں، کچھ پوچھنا تو نہیں. لیکن میں آپ کو فورس نہیں کروں گا. جیسے ہی میں نے آپ کو فورس کیا میں آپ کو ریمائنڈر دوں گا، لیکن جب تک آپ کی مہلت باقی ہے میں آپ کو فورس نہیں کروں گا. اگر میں فورس کرتا ہوں وہ اسپرٹ آف امتحان کے خلاف ہے. اختیار کا سلب کر لینا. کبھی کبھی کچھ ٹریلرز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ایک فیلر، ایک ٹریلر وہ دیا جاتا ہے. وہ پروردگار کی طرف سے بھی آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے پروردگار کی طرف سے بھی. اس دنیا میں نہیں آتا ٹریلر تو آتے ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں تھوڑی بہت، کہیں کہیں جھٹکے بھی دیے جاتے ہیں. مگر وہ جو آپ فائنل جس کو ریوارڈ کہتے ہیں، فائنل جس کو پنشمنٹ کہتے ہیں، وہ سب کا سب غیب کے ساتھ تھا. واضح ہوئی بات آپ کو؟ ارشاد. کون ہوں گے؟ زمین بھی ہوگی. ہاں. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. یہ خود سورہ زلزال کے اندر آیا نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، زلزلہ آئے گا، اور اخرجت الارض اثقالہا، وہ اپنے جتنے بھی بوجھ ہیں اس کو نکال کر باہر پھینک دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اپنے اخبار بیان کرے گی. بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ اس کے تیرے رب نے اس پر یہ وحی کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر زمین کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور زمین اس بات کی گواہی دے تو اس میں وہ چیز کیا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نہیں سمجھ پا رہا. مثلا اگر زمین کو زبان مل جائے اور وہ بولنے لگے کہ مجھ پر اس شخص نے نماز پڑھی تھی، مجھ پر اس شخص نے عزاداری کی تھی، مجھ پر اس شخص نے یہ نیک عمل انجام دیا تھا، مجھ پر اس شخص نے یہ برا عمل انجام دیا تھا، واٹس رانگ ان اٹ. یہ ایک خبر کا بیان کرنا ہی تو ہے، اظہار قدرت پروردگار ہے. یہ اس سے زیادہ عجیب تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں.
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو اظہار قدرت پروردگار ہے۔ جی بھی یہ تو ڈس آرڈر ہے نا بی بی۔ نہیں، اس لیے کہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ تمہیں لگے گا کہ زلزلہ آ گیا، وہاں پر یہ ہے کہ زلزلہ آ جائے گا۔ ایک ہے کسی چیز کو اس طرح سے فیل کرنا جبکہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ تو ڈس آرڈر ہے، یہ تو بیماری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے اس چیز کا حقیقت میں اسی طریقے سے ہونا، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا، یہ وہم ہے، اس کا تعلق سپرسٹیشن کے ساتھ، ایلوژن کے ساتھ، توہم ہے، وہم ہے، وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تو اگر آپ دیکھیں تو خود جو دین کے منکر ہیں ان کا دیندار افراد کے بارے میں ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو غیب کی آپ نے کہانیاں لگائی ہوئی ہیں یہ سب کا سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں، سب آپ کا وہم ہے، کچھ بھی نہیں مان رہے ہیں آپ۔ خدا ہے کدھر ہے؟ ہوتا تو نظر آتا۔ قیامت ہے کدھر ہے؟ جنت ہے کدھر ہے؟ جہنم ہے کدھر ہے؟ وہ یہ اسی طرح سے وہ کہتے استہزاء، موکری، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ ہوتا تو نظر آتا۔ اور اسی کے لیے پروردگار نے کہا کہ اگر آپ غیب کے اوپر ایمان نہیں رکھنا چاہتے دس بک از ناٹ فار یو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب کا سب اسی دنیا کی چار دیواری کے اندر آ چکا ہے، اسی گلوب پر ہے، اسی یونیورس کے اندر ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، the book is not for you۔ قرآن مجید آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہاں تک تو آپ کو خود پہنچنا ہے کہ خود سے سوال کرو کہ واقعی بس اتنا ہی ہے یا اس کے آگے بھی کچھ ہے۔ اگر جواب یہ ملے کہ آگے بھی کچھ ہے تو بات کرنا۔ اگر آپ کو یاد ہو ایک دفعہ ہم نے شاید انہی سیشنز میں کہیں ڈسکس کیا تھا کہ جو دین فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ تو فطرت میں جو اجمال ہے، اجمال کا مطلب ہوتا ہے ویگ ایک پکچر ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت، تو اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے اندر انسان میں یہ رکھا گیا، ان بلٹ ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ نہیں معاملہ اس دنیا سے آگے کا ہے۔ اب اس اجمال کی سیٹسفیکشن کے لیے ہی نیڈز گائیڈنس، کہ معصوم آ کر بتائیں، وہ تھوڑا بہت، پورا تو نہیں سمجھ میں آئے گا، تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کیا ہے۔ اگر وہ گائیڈنس نہیں ملی تو ہے ان بلٹ پرورجن ہو جائے گا، انحراف آئے گا، پھر بہت سے وہم کو وہ حقیقت سمجھنے لگے گا۔ یہ جن بابا ادھر بیٹھا ہوا ہے، درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، یہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں یہ میرے خلاف یہ کر رہا ہے، اب کدھر کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی جو فطری طور پر اندر تھا کہ نہیں معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے، اس سے آگے ہے۔ اگر آپ نے اس کو پراپر شیپ نہیں دیا تو آپ وہم کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ بت جو ہے نا یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، ابھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کیوں توڑنا ضروری ہے؟ یعنی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کو توڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان کے اندر وہم ایجاد کر رہا ہے۔ ایز اے رزلٹ جو انسان کی فطرت میں غیب پر ایمان موجود ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ ڈسٹورشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر بھوک لگی ہے تو کیا کھائیں گے؟ کھانا، مٹی تو نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر ایک بچہ ہے اس کو آپ کھانا نہیں دیں گے تو کیا ملے گا اس کو؟ بھوک تو ہے۔ اب یہاں پر پرورجن آئے گا، اس پرورجن کے نتیجے میں، اس انحراف کے نتیجے میں وہ بھوک کو محسوس کر رہا ہے، بھوک ہے، کھانا نہیں مل رہا، وہ مٹی کھائے گا، کیچڑ کھائے گا، غلاظت کھائے گا، پاخانہ کھا لے گا۔ فار واٹ گڈ ریزن؟ بھوک ہے اس کے اندر۔ اگر بھوک نہ ہوتی تو یہ سارے کام وہ نہ کرتا، مگر اس بھوک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جب صحیح چیز نہیں ملے گی تو وہ غلط چیز کی طرف چلا جائے گا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ غیب ہے، معاملہ دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو توحید کی طرف لے گئے، اگر آپ اس کو ہدایت کی طرف لے گئے تو اس کو راستہ مل جائے گا، اگر نہیں لے گئے تو بتوں کی طرف جائے گا، وہ جن بابا، یہ بابا، وہ بابا، ایسے ہوگا، پیر بابا سب جائیں گا اس کے اندر۔ پھر آپ یہ سارے جو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، بعض معذرت خاص طور پہ جو خواتین کا ایشو ہوتا ہے زیادہ سینسٹیو، کہ یہ کچھ کرا رہا ہے وہ کچھ کرا رہا ہے، یہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ وہی آپ کی جو ان بلٹ جو غیب کے اوپر پروردگار عالم نے بنا رکھی تھی، اس کو سیٹسفیکشن صحیح طریقے سے نہیں ملے گی تو یہاں پر چلا جائے گا معاملہ۔
اسی لیے جو معصومین سے جو دعائیں آئیں وہ بہت امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہیں کہ وہ بولنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، خدا سے اس طرح سے بات کرو. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کا ترجمہ نہ پڑھو. عربی تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے مجھے کبھی بھی انکار نہیں ہے، مگر آپ اگر ان ترجموں کی طرف نہیں جائیں گے، یا تو عربی سیکھیں، اور اگر آپ ترجمے کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملے گا، پھر بھی وہی ہوگا، پرورجن آئے گا، انحراف اس کے اندر. جیسے کہا گیا ہے کہ جب انسان مر جائیں گے تو انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جب زمین تباہ ہو جائے گی تو زمین کو بھی دوبارہ صحیح کیا جائے گا. ہاں یہ بھی ہے. بعض آیتیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. تو یہ جو ایک تو قول یہ ہے کہ یہی زمین جو ہے اس کو اتنا فلیٹ کر دیا جائے گا کہ اس کے نتیجے میں میدان محشر یہیں سو جائے گا. ایک یہ بھی قول ہے. ایک قول یہ بھی ہے تبدل الارض، زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ بھی بھائی وہی ساری باتیں ہیں بھی بابا کہ کچھ ایک ہمارے پاس پکچر ہے، 100% جو ہے وہ کمپریہنشن نہیں ہے اس کا. کبھی کبھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو زمین کا کور ہے اس کو جہنم کے طور پر قرار دیا جائے. ایک بیٹا تھیوری ہی ہے نا، تھیوری ہے، تھیوری. اس کا کوئی مطلب لیکن وہاں پر جنت تو بہرحال عرش کی باتیں ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی دیکھیں گے عرش کے قریب کی. فرمائیے گا. لمبا ہے بیٹا معاملہ، معذرت چاہتا ہوں، اب 5 منٹ میں تو نہیں ہو پائے گا معذرت. لیکن یہ کہ روح جو ہے اس کے بارے میں اگر 100% معلومات مل جائے تو کیا کہنا. قرآن مجید نے اس کے بارے میں صرف اتنی بات کی ہے کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کہ حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا اور چھوٹا کم علم دیا گیا ہے. اتنا طے ہے کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ یہ جسم نہیں ہے، وہ وہی ہے کہ جس کو روح سے تعبیر کیا گیا. یعنی اگر اس کو جدا کر دیا جائے، جس کو میں کہتا ہوں میں، وہ کیا ہے؟ نفس، انسان کی روح، جس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی میں یہ محسوس کر رہا ہوں. وہ کون ہے جو محسوس کر رہا ہوں؟ مثلا وہ نقن صاحب ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ خدا نہ کرے اگر کٹ جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کا اتنا حصہ کٹ گیا. میں تو اپنی جگہ میں نے سوچے گا اس کے اوپر کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کا ایک ہاتھ کاٹ گیا، پیر کٹ گیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، پیر بھی کٹ گیا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں کا اتنا حصہ کٹ گیا جو آپ تھے، آپ اب آپ نہیں ہیں؟ کہ یہ کہا جائے گا؟ یعنی آپ تو ابھی بھی آپ ہیں. تو آپ کس وجہ سے آپ ہیں؟ اگر صرف اس جسم کی وجہ سے آپ ہیں تو اتنا حصہ تو کٹ گیا. تو جواب یہ ہے کہ نہیں، کچھ اور ہے. وہ کچھ اور جو بھی ہے ایکس، وہ ایکس ہے، کچھ ہے. وہ جو بھی ہے اس کو دین روح سے تعبیر کرتا ہے. یہ بھی غیب ہے. بالکل صحیح بات ہے. آسان اندر ہوتے ہوئے لامکان ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. بہت صحیح سوال ہے آپ کا کہ اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ میں اندر ہوں تو کیا مقید کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر ہے، اس کا مطلب یہ کہ مقید ہے؟ جب مقید ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ واقعی اتنا حصہ کٹ گیا تو اب آپ دیکھ لیں یہ ڈیڈ ہو گیا، یہ اتنا حصہ تو ڈیڈ ہو گیا، خدا نہ کرے. تو اب یہ جو ڈیڈ ہو گیا تو کیا ہم یہ کہیں کہ اتنی روح نکل گئی اور اتنی روح نکلنے کے نتیجے میں آپ ختم ہو گئے؟ نا. من عرف نفسہ فقد عرف، ہاں، من عرف نفسہ فقد عرف رب. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. درست. ایک اس کے اندر اس کی توجہ یہ کی گئی کہ ہم یہ خدا ہر جگہ موجود ہے، پھر وہ لامکان ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے اور پھر وہ لامکان. یہاں پر ہے کیسے؟ وہ مادی وجود ہے. خدا مادہ نہیں ہے، مادے کا خالق ہے. غور کیجیے گا. تو وہ ہر جگہ موجود ہے مگر لامکان ہے. ہم یہ کہتے ہیں روح ہمارے وجود کے اندر موجود ہے مگر لامکان، مکان نہیں ہے اس کا. کیا آپ اس کو محدود کریں گے؟ مظہر بنائیں. بالکل صحیح بات ہے، مظہر بنائیں. خیر یہ لمبی بحث ہے، یہ ہمارے اس موضوع سے تو ربط نہیں ہے. اس کا تعلق تو دوسرا ہے.
لیکن یہ کہ بہرحال چیز بہت اہم ہے. فلسفہ شہادت علامہ سید علی نقوی صاحب کی 5 یا 6 تقریروں کا مجموعہ ہے جو الگ سے بھی شائع ہوئی ہے. وہ صرف تقریریں نہیں ہیں، معرکۃ الآراء بحثیں ہیں جو انہوں نے وہاں پر کی. اس میں انہوں نے نفس کے حوالے سے گفتگو کی، اور نفس کے حوالے سے یہ والی گفتگو بہت اہم. دوسری جگہ جہاں پر انہوں نے یہ بات اور بحث کی ہے وہ ہے توحید، جو ایک تقریر ان کی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ توحید اگر آپ جا کے چیک کریں گے تو توحید پر بھی ایک ملے گی، عدل پہ بھی، نبوت، امامت، قیامت. وہ توحید پر تقریباً 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ وہ بولیں، تو وہ اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو نفس کے حوالے، اس لیے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا، سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر. تو جو آفاق کی بحث کے بعد جب وہ نفس پر آتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو انہوں نے بہت ایلوکوینٹلی ڈسکس کیا. یہ علم کلام کے اندر کتابوں میں ہے، مگر ان کا بیان بہت رسا ہے، بہت اچھا ہے اس کے اندر. جناب کیا چیز بیٹا؟ حمزاد ابھی یہ قیامت سے کیا تعلق ہے جناب؟ رجت تناسب پہ جب ہم بات کر رہے تھے تب رجت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. رجت ہے ہی ان کی. رجت تو اسی کو کہیں گے. رجت کا مطلب کیا ہے؟ تمام ائمہ کے لیے، تمام ائمہ کے لیے بیسیکلی رجعت کا مطلب کیا ہے؟ رجعت کا مطلب ہے پلٹنا. پلٹنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو یہاں سے گئے تھے وہ واپس پلٹ آئے، اس کو کہیں گے رجعت. ٹھیک ہے. اسی لیے خود خدا کی طرف پلٹنے کو بھی رجوع کرنا کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسی سے نکلا ہے رجعت. تو آخری تو پلٹنا خدا کی طرف ہے، مگر کیا خدا سے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھی مخصوص افراد کا پلٹنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ رجعت وہ قیامت سے پہلے ہے، دنیا کے بعد، درمیان کا ایک پیریڈ ہے، فیز ہے، جس کو رجعت کہا گیا. ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر برادران اہل سنت کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے، ورنہ عام طور پر جو ہمارے عقائد، یہ ڈاکٹر تیجانی کی تحقیق ہے، صاحب حکم اذان، صاحب تجلی، ثم اهتدیت لیکون مع الصادقین والے، ڈاکٹر تیجانی کو جانتے ہیں نا؟ یہ نہیں، تیجانی صاحب ان کی کتاب ہے حکم اذان، اصل کتاب ہے لیکون مع الصادقین. اسی کا ترجمہ ہوا حکم اذان کے نام سے بھی، اسی کا ترجمہ ہوا حکم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اسلام سے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کمپیریٹیو انالیسس دیا ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں. توحید شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں. عدل شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں. امامت شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں. اسی کے اندر جم بین صلاتین، ہر جگہ انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ جو شیعوں کا نظریہ ہے سنیوں کی کتابوں کے اندر یہاں 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 موجود ہے. رجعت کی بحث پہ جب وہ آئے ہیں تو وہاں انہوں نے لکھا کہ یہ وہ بحث ہے کہ جو شیعوں کے ہاں پائی جاتی ہے، سنیوں کے ہاں یہ پائی ہی نہیں جاتی. ایک ہے وہ مانتے نہیں، ایک ہے وہ پائی ہی نہیں جاتی. تو رجعت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا ہے، بالکل ہے. قدرت پروردگار سے یہ چیز بالکل ممکن ہے. قرآن کی بعض آیتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، معصومین نے ان آیتوں سے استدلال بھی کیا ہے. کیا اس کی تفصیل ہمارے پاس ہے؟ جواب جی نہیں، تفصیل ہمارے پاس خود بھی موجود نہیں ہے. کچھ چیزیں اس کی موجود ہیں. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رجعت نہیں ہے بی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. رجعت میں فرق محسوس کریں. رجعت کا مطلب یہ انتقال کے بعد پھر زندہ ہونا، یہ ہے رجعت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ جی ہاں. جو اس بات کے قائل ہیں وہ رجعت کے قائل ہیں ان کے بارے میں. اور بعض ایسے ہیں جو بہت کم ہیں مگر بہرحال اس بات کے قائلین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال بھی فرما چکے. 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی رجعت نہیں ہے. 2 قیامت میں ملاقات ہوگی. بہت کم. شیعوں میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ آخری نظریہ جو ہے شیعوں میں کوئی بھی نہیں ہے. سنیوں کے اندر زیادہ تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے قائل ہیں.
مگر بعض ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، موجودہ زمانے کے اندر بھی کہتے ہیں۔ قادیانیوں نے اس نظریے کو بہت زیادہ پھیلایا، بہت زیادہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو نظریات ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں گے تو ان نظریات کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ مسیح انتقال فرما چکے، مسیح کا انتقال ہو۔ پھر وہ جب بہک کے بات کرتے ہیں تو خود کو مسیح بھی کہتے ہیں، مہدی بھی کہتے ہیں، مریم بھی کہتے ہیں۔ یہ تماشے بہت ہیں۔ تمام شد؟ کوئی اور سوال ہے؟ جی یہ تو ظاہر ہے کہ جو کر رہے ہیں ان کو پتہ نا، جو کر رہے ہیں ان کو پتہ۔ اگر ہم سے پوچھیں کہ کس کے لیے ہونا چاہیے تو روح کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھیں سادی سی بات یہ ہے بی بی، یہ سارے ڈسکشنز جو یہاں پر ہو رہے ہیں نا، یہ یونیورسٹیز میں بھی ہو رہے ہیں، ویسٹ کی یونیورسٹیز میں بھی ہو رہے ہیں۔ ایک عیسائی پروفیسر بھی اس کو بیان کر رہا ہے، ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہے وہ بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ کتنا صحیح کتنا غلط وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن کر رہے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دین کے لیے نہیں کر رہے، وہ آخرت کے لیے نہیں کر رہے، وہ روح کے لیے نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں یہ بھی ہو رہا ہے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم لوگ یہاں پر شروع ہو جائیں ڈسکس کرنا کہ ہندوؤں کا کیا نظریہ ہے تناسخ پہ، جیسے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ ایک معلومات ہے، اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف معلومات ہے نا۔ مگر اس معلومات کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک نظریہ ہے، ون۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اور زیادہ اسٹرینتھ یہ ملتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب یہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو الزام لگایا گیا، تو اس سے ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی دونوں چیزیں، جسم بھی ہے روح بھی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ آخرت سے جو بھی چیز مربوط ہے وہ روح سے زیادہ گہرا تعلق رکھتی ہے، زیادہ گہرا تعلق اس کا روح کے ساتھ۔ علم خود کیا ہے؟ علم کی کوئی خارجی حقیقت ہے؟ علم مثلا فرض کیجئے میں آپ سے یوں کہوں، یہ ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ ہے، یہ نگینہ جو ہے مثلا حقیقت ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ جو بھی ہے تھا، ابھی بھی ہے۔ علم آپ نے اس کو کب کہا؟ جب آپ کا اس کے ساتھ کی کانٹیکٹ ہوا کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز آ گئی کہ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی پتھروں میں ایک پتھر ایسا بھی ہے جس کو سمجھنے کے لیے آئندہ سے ہم عقیق کہا کریں گے، وہ دوسرے پتھروں سے اس طرح سے نمایاں ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں منطق کے اندر جو علم کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے حضور و صورت الشیء عند العقل، کہ کسی بھی شے کی صورت کا عقل میں بن جانا، یہ ہے علم، یہ منطق کی ڈیفینیشن ہے۔ جی یہ اس کتاب جو ہے آپ کی کتاب کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے غالباً وہ اسی سے متعلق ہے، جو میں دیکھ رہا تھا، شناخت کے جو طریقے ہیں، اسی کو اگر آپ مزید بھی اسٹڈی کرنا چاہیں، کیونکہ یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل بحث ہے، لمبی بحث ہے، اور توحید کا جو مقدمہ بنے گا وہ یہی بحث بنے گی کہ انسان ہے، میں ہوں اور یہ دنیا ہے، ہاں جی، اب میرے پاس کیا ذریعہ ہے کہ میں کسی چیز کو شناخت کر سکوں، آئیڈینٹیفائی کر سکوں، میں ہوں اور یہ کائنات، میرے پاس وہ ٹولز کون سے ہیں کہ جن کو یوز کر کے میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کسی بھی چیز کو، ریگارڈلیس خدا یا مخلوق، کوئی بھی چیز۔ یہاں پر سینسز انوالو ہوتے ہیں، یہاں پر انسان کی عقل انوالو ہوتی ہے، یہاں پر انسان کی انسٹنکٹ جو نیچر اس کی ہے، فطرت، وہ انوالو ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ یہ کیونکہ بیسیکلی اگر آپ کے پاس، یعنی اگر آپ سوچئے خدا نہ کرے ایک ایسا شخص ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو شناخت کا ایک آلہ ہے جس سے وہ محروم ہے۔ پھر آپ فرض کریں کہ اس کے پاس کان بھی نہیں، تو شناخت کا ایک اور آلہ ہے جس سے وہ محروم ہے، اس کے پاس زبان بھی نہیں، مفلوج ہے، تو وہ ہے، شناخت کیسے کرے گا؟ کچھ نہیں ہے تو وہ اپنا وجود تو اندر تو ہے اس کا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نفس سے تعبیر کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ بھائی آپ جب کسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے، مگر کیا آپ اپنے آپ کو بھی کہیں دیکھ کر پہچانتے ہیں؟ آپ زندگی بھر آئینہ نہ دیکھیں،
تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں. مگر خود کو نہ دیکھنا اور بات ہے، خود کو پہچاننا اور بات ہے، دو الگ الگ چیزیں. کہ کیا آنکھیں بھی بند ہیں، کان بھی بند ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خدا نہ کرے، خدا نہیں وہ سوچنا جو ہے وہ ایک آدمی ڈپریشن میں چلا جائے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ اس صورت میں بھی اس کو کہ میں ہوں، اگر وہ پاگل نہیں ہوا ہے، نہ اس کو آئینے میں دیکھ کر یہ پتا چلے گا کہ میں ہوں. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے آپ کی آواز کیسی ہے؟ کیا آپ کو پتا چلتا ہے؟ کبھی اپنی آواز کو ریکارڈ کریں اور خود سنیں. ایگزیکٹلی. لیکن دوسروں کے لیے شناخت ہے. آپ اپنی آواز کو سن تو رہے ہیں نا، ابھی بول رہا ہوں میں تو میں سن ہی رہا ہوں نا میں بول کیا رہا ہوں، مگر بولتے ہوئے میں کتنا سن رہا ہوں اس کو. آپ اپنی ہی آواز کو ریکارڈ کریں، یہی جملے آپ بولیں، تلاوت کریں، کچھ بھی کریں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اب اس کو سنیں جب آپ بول نہیں رہے ہیں، تو آپ کو ایک عجیب خوشگوار حیرت ہوگی. اچھا میری آواز ایسی ہے. یہ ہوتا ہے. ہوتا ہے کوئی آواز نہیں. صحیح بات ہے. ایگزیکٹلی. ہاں آسان تو صحیح ہے. صحیح بات ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ میری ایک شناخت آپ کے لیے ہے. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں انلیس میرے سامنے آئینہ ہو، پانی ہو جس میں میرا امیج آ جائے کوئی. لیکن یہ کہ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو میں کسی آئینے میں دیکھ کر خود کو پہچانتا ہوں؟ یہ آئینہ نہ ہوتا تو میں نہ پہچان پاتا. ایسا نہیں ہے. میں ہوں. میں ہوں. یعنی اگر فرض کیجئے کہ انسان آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی نہ ہو، زبان بھی نہ ہو اس کے پاس، تب بھی وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں ہوں. میں وہ اپنے نفس کو پہچانتا ہے. کس کا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا کیا کہا؟ گوشی؟ موچی. موچی جی. یہ تو سیدھی سی بات ہے بابا. علم اور ایمان میں فرق ہے. ان دو چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. علم ہونا اور بات ہے، ایمان ہونا اور بات ہے. کسی چیز کے بارے میں جاننا یہ علم ہے. وہ علم جو غیب سے متعلق ہو اور دل میں گھر کر جائے، اور دل میں گھر کرنے کے بعد دل کا میلان، انکلینیشن اس کی طرف ہونے لگے، اس کو آپ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. یہ جو ایمان ہے یہ ایک درجے کا نہیں ہو سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم توکل کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے. وہ شخص جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں بابا، خدا ہے، مگر خدا ہے اس کے بعد میرا دل اس کے ساتھ کس فریکوینسی کے اوپر ہے، وہ کس لیول کے اوپر ہے، اس کا تعلق بہرحال اس معرفت سے، اسی ایمان کی پختگی کے ساتھ ہے. بے شک ہے. آپ نوٹ کریں، علم شیطان کے پاس کم نہیں تھا. علم شیطان کے پاس تھا، مگر کیا وہ مومن بھی تھا؟ مومن ہونا اور بات ہے. پتہ نہیں انہی سیشنز میں ہم نے بتایا ہوگا یا مجلسوں میں آپ نے کبھی سنا ہوگا. ایک بات بتائیے، سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ؟ ہاں. شوگر، حلوہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے نقصان دہ؟ کٹاکٹ ہارٹ پیشنٹ کے لیے نقصان دہ؟ تینوں کھا رہے ہیں. مزے کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ سگریٹ لے کر سٹا لگا رہا ہے. کیوں؟ کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے. علم کا تعلق جاننے کے ساتھ ہے.
درست ہے؟ وہ سگریٹ کے اس نقصان کے بارے میں علم رکھتا ہے، مگر دل قابو میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل اتنا زیادہ اس کا عادی ہو چکا ہے کہ اب اس کے بغیر جینے کا تصور مشکل لگتا ہے۔ درست ہے؟ یہ کیفیت۔ وہ جو کٹا کٹ کھا رہا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو معلوم ہے 4 میں سے 3 پتہ نہیں کتنی وینز ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم، 3 وینز بند ہیں، بلاک ہیں، پھر بھی وہ کٹا کٹ کھا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے پتہ تو ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مگر میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا۔ جب دیکھتا ہوں مرغن غذا تو دل نہیں مانتا، قابو میں نہیں رہتا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ تو شہود ہے سامنے کا۔ یہی معاملہ جب غیب کے ساتھ آ جاتا ہے کہ خدا ہے بھائی، معلوم ہے خدا ہے، مرنا ہے، پتہ ہے مرنا ہے، مگر میں کیا کروں، نیند اتنی آتی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہ جو علم ہے، وہ علم ابھی دل کو اتنا انفلوئنس نہیں کر پا رہا کہ انسان اس کے نتیجے میں کچھ پروڈیوس کر پائے یا ویسا پروڈیوس کر پائے۔ تو ایمان، شہید مطہری نے لکھا اس کو، کہ مطہری صاحب نے لکھا کہ ایمان جو ہے وہ دل کے میلان کا نام، جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ منیمم درجے کی معلومات تو ہوگی، کچھ بھی نہ ہو تو انسٹنکٹ ہے، پھر انسان فطری اس پکار پر لبیک کہہ رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے اسے کچھ ریاضت کرنی پڑے گی۔ اب عین ممکن ہے کہ ایک انسان ہے وہ علمی اعتبار سے اتنا اسٹرانگ نہ ہو، مگر اس کے اندر وہ آگے چلا جائے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ذاتی طور پر ایسے افراد کو جانتا ہوں، اور بلیو کریں میں نے بعض خواتین کو اس معاملے کے اندر بہت آگے پایا۔ اپنے خانوادے کی بات کرتا ہوں، خاندان کی بات کرتا ہوں، کہ آپ حوزہ علمیہ میں چلے جائیں، مدرسے میں چلے، اچھی بات ہے، واقعی وہ اگر عالم ہے اور ساتھ ساتھ باعمل عالم ہے تو بہت کچھ وہ بن سکتا ہے، بے شک، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے بعض خواتین کو دیکھا، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ کیوں اظہار کیا جائے، لیکن میں عجیب، یعنی بھائی ماہ رمضان میں ہر رات میں، چلے چھوڑیے، پورے ماہ رمضان کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھنا رات میں اور قرآن ختم کرنا اس طریقے سے، یہ شیعوں میں ہیں خواتین، شیعوں کے اندر وہ خواتین موجود ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مردوں میں بھی ہے مگر خواتین میں تو عجیب ہی، ایک حوصلہ ہی عجیب ہے بھائی، یعنی یہ خواتین کا کام ہے۔ عمل ام داؤد جو یہ بھی رجب آئے گا، مردوں میں سے کتنے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، کرتے ہوں گے، اور خواتین کی لائن ہے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بی بی شتیدہ ٹائپ کی ہیں بھائی ہمارے یہاں بھی خواتین۔ اب وہ مولانا سعد حسن صاحب کا ایک دفعہ جملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ عمل ام داؤد تو ماں ہی کر سکتی ہے اولاد کے لیے، اور کون کرے گا؟ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بات کر، مگر یہ تو اماں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ وہ اولاد کے لیے کر جائے گی، اس کے اندر وہ کہیں تک بھی چلی جائے گی۔ اب یہ ایک محبت، وہ ایک جذبہ جو اس کے اندر خدا نے رکھا ہے، وہ اس کو اس مرحلے پر بھی بہت زیادہ مدد دیتا ہے، اگر وہ مدد لینا چاہے وہ لیتی ہے۔ تو یہ ہے بھائی، بات تو ہے۔ ختم کریں، تمام۔ پروردگار آپ کا حامی و ناصر، آئی ریئلی انجوائڈ دا سیشنز، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا، بھاری نہیں ہوئے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ بہرحال کبھی کوئی بات ہے، کوئی ایسی محسوس کر لی ہو آپ نے کہ کسی پہ توجہ نہیں دی یا کچھ ایسا بول دیا کہ جس کو کوئی ناراضگی ہو گئی ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی ایسا نہیں، آپ سب مجھے بہت عزیز ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سیشنز آپ لوگوں کے لیے مفید رہیں گے، آئندہ بھی آپ لوگ رابطے میں رہیں گے اور BIS کی جو ٹیم ہے اس کا حصہ بھی بنیں گے مستقبل کے اندر، اور اس کام کو مزید پروپیگیٹ کریں گے، آگے بڑھائیں گے، اور جو پکنک آنے والی ہے اس کو بھی آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ جناب سیدہ کی ولادت آپ کو بہت مبارک ہو، انشاءاللہ پروردگار آپ کا حامی و ناصر، انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔